السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَكُتُبُهُ فِي نِظَامٍ دَائِمًا۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَكُتُبُهُ فِي نِظَامٍ دَائِمًا وَهِيَ نَظِيفَةٌ لَا تَرَى عَلَيْهَا غُبَارًا وَلَا تُرَابًا وَلَا تَرَى فِيهَا أَثَرَ دُهْنٍ وَمِسْحَةَ يَدٍ وَلَا كِتَابَةً وَتَمْرِينًا كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا الْيَوْمَ ولا يكتب اسمه إلا في مكان واحد بخط جيد وإذا قام طاهر في الصباح توضأ لصلاة الصبح واستاك ونظف أسنانه ويغتسل طاهر كل يوم في الصيف وأكثر من مرة في أسبوع في الشتاء لذلك تراه يمرض قليلا وهو قوي نشيط وفي فصل طاهر ولد غني اسمه شاہد، یا پھر ملا کے پڑھو گے تو ولد غنی اسمه شاہد وهو ضد طاہر في النظافة والنظام فثيابه غالية جميلة ولكنها في الغالب وسخة دنسة وهو يغير ملابسه سريعا ولكنه يوسخها سريعا۔ چلیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكُتُبُهُ، اور اس کی کتابیں، طاہر کی بات چل رہی ہے اور طاہر کی کتابیں، کتب جمع ہے کتاب، ان کی کتابیں، فی نظام، نظام بولتے ترتیب سلیقہ، اس کی کتابیں ترتیب میں ہوتی ہیں، ایک دم سلیقے میں ہوتی ہیں، دائماً ہمیشہ ہمیشہ ترتیب میں رہتی ہیں۔ وہیا، اور وہ کون کتابیں، نظیفتن، ایک دم صاف رہتی ہیں، رہتی ہیں کا ترجمہ خود کر لو، وہی نظیفۃ، اور یہ کتابیں صاف ہیں، مطلب صاف رہتی ہیں۔ لا ترا، رآ یرا دیکھنا، ترا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نہیں دیکھو گے، علیہا ان کتابوں پر، ہا مطلب کتابیں، ان کتابوں پر نہیں دیکھو گے، کیا نہیں دیکھو گے، مفعول آ رہا ہے آگے، غبارن، غبار بولتے دھول، گرد، دھول نہیں دیکھو گے، ایک مفعول ہو گیا۔ دوسرا مفعول ہے ترابن، ولا ترابن، نہ ہی مٹی دیکھو گے، ترابن بولتے مٹی کو، نہ ہی مٹی دیکھو گے، دو مفعول ہو گئے۔ ولا ترا فیہا، دوبارہ سے کہہ دیا، اور تم نہیں دیکھو گے ان میں، کن میں، فیہا کتابوں میں نہیں دیکھو گے، کیا نہیں دیکھو گے، اس کا بھی مفعول چاہیے۔ اثر دہن، مضاف مضاف الیہ ہے، اثر دہن، اثر جمع آثار بولتے نشان کو، دہن بولتے تیل کو، اثر دہن تیل کے نشانات نہیں دیکھو گے۔ پہلے کتابوں میں زیادہ تر تیل کے نشانات رہتے تھے، کیونکہ آدمی کیا کرتا تھا، اس وقت لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، تو آدمی چراغ سے یا لیمپ سے پڑھتا تھا، تو اس میں تیل ڈالنا ہوتا تھا، تو باقاعدہ تیل ہاتھوں پہ لگ جاتا تھا، تو اسی ہاتھوں سے آدمی کتابیں کھول لیتا تھا۔ تو اس زمانے کی بات چل رہی ہے، اس لیے تیل کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ اثر دہن، تیل کا اثر نہیں دیکھو گے۔ دیکھو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں ہمیشہ جو بھی اعراب کا اثر پڑے گا، مطلب زبر زیر یا پیش اگر آئے گا، وہ ہمیشہ مضاف پر آئے گا، مضاف الیہ تو ہمیشہ مجروری رہے گا، دہنین تو دہنین ہی رہے گا، خالی اثرا بدلتا رہے گا، اثرا، اثرو، اثری، یہ ایسے بدلتا رہے گا عامل کے اعتبار سے۔ تو لا ترا تم نہیں دیکھو گے، فیہا ان کتابوں میں کیا نہیں دیکھو گے، پہلا مفعول یہ ہو گیا اثر دہن، تیل کا اثر، دوسرا مفعول یہ ہے ومسحۃ یدن، یدن بولتے ہیں ہاتھ کو، مسحہ، مسحہ بولتے ہیں نشان، چھونے کا جو نشان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مسحتن، ومسحۃ یدن، اور ہاتھ کے چھونے کے نشان ہوتا ہے نا، آدمی کے ہاتھ میلے کچیلے ہوتے ہیں تو وہ پیج کھولتا ہے تو وہیں سے پیج کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح بھی نہیں دیکھو گے اس میں۔ تو دو مفعول ہیں یہاں پر بھی طرح کے، اور ہاتھ کے چھونے کے نشان بھی نہیں دیکھو گے۔ ایک اور مفعول ہے تیسرا، ولا کتابتن، کتابتن بولتے تحریر، رائٹنگ، اور نہ اس میں تحریر دیکھو گے، آدمی کیا کرتا ہے اس میں لکھتا رہتا ہے، کتاب میں لکھ دیتا ہے، کچھ بھی لکھ دیتا ہے، تو اسی کو منع کر رہے ہیں، ولا کتابتن، یعنی لا ترا کتابتن، تیسرا مفعول ہے، اور نہ ہی آپ دیکھو گے کوئی تحریر، وتمرینن، یہ چوتھا گویا مفعول ہے، ٹھیک ہے، ترکیب میں دیکھو مفعول نہیں کہو گے، ترکیب کے اعتبار سے تو عطف معطوف وہ بہت لمبا ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ میں گرامر میں پڑھاؤں گا عطف معطوف، تو اس حساب سے کمپلیٹ تمرین کراؤں گا، لیکن ترجمے کے حساب سے ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ چوتھا گویا مفعول بن رہا ہے۔ تمرین بولتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز جو ہوتی ہے، مشق، ایکسرسائز آدمی کرتا رہتا ہے، تو ایکسرسائز بھی ان کی کتاب، اس کی کتابوں میں نہیں ملے گی، تم نہیں دیکھو گے ایکسرسائز۔
کأنہو گویا کہ اس نے، کأن گویا کہ ہو اس نے، اشترا یشتری خریدنا، گویا کہ اس نے خریدا ہا ان کو، کتابوں کو، الیوم آج، گویا کہ اس نے کتابوں کو آج ہی خریدا ہو، ایسا لگتا ہے ایسا صاف ستھری ہیں۔ ولا یکتب اسمہ، اسمہ زبر ہے اسم پہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب مفعول ہے۔ ولا یکتب اور وہ نہیں لکھتا ہے، اسمہ اپنا نام، الا مگر، فی مکان واحد ایک ہی جگہ میں۔ مکان عربی میں جگہ کو بولتے ہیں، مکان بلڈنگ کو نہیں بولتے مکان کو، بلکہ جگہ کو، مگر ایک ہی جگہ میں۔ اور وہ بھی کیسے لکھتا ہے؟ بخط جید، خطن بولتے رائٹنگ، جید اچھی، اچھی رائٹنگ میں لکھتا ہے، بھی یعنی ذریعے، اچھی رائٹنگ کے ذریعے لکھتا ہے، ایک ہی جگہ میں وہ اپنا نام لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَامَ طَاهِرٌ فِي الصَّبَاحِ، قام یقوم کھڑا ہونا، وَإِذَا قَامَ فعل ماضی پر اذا آیا ہے، مضارع کا ترجمہ کریں گے، اور جب طاہر کھڑا ہوتا ہے، فی الصباح صبح میں، توضع تو وہ وضو کرتا ہے، توضع یتوضع باب تفعل سے، توضع باب تفعل وضو کرنا، تو توضع وہ وضو کرتا ہے، لصلاۃ الصبح صبح کی نماز کے لیے، صلاۃ الصبح مضاف مضاف الیہ، صبح کی نماز، دیکھو مضاف چینج ہوتا رہتا ہے، میں نے بتایا ابھی، زبر زیر پیش اس پہ تینوں آتا رہتا ہے، تو صلاۃ مضاف تھا، مضاف پہ زیر آ گیا لام زیر لی کی وجہ سے، اور الصبح پہ زیر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، صبح کی نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے۔ وسطی کا، استاک یستاکو باب افتعال سے مسواک کرنے کے معنی میں آتا ہے، وسطاک اور وہ مسواک کرتا ہے۔ ونظف اسنانہ، نظف ینظف تنظیفا باب تفعیل سے صاف کرنا، اسنان سنن کی جمع ہے اسنان، سنن اسنان دانت کو بولتے ہیں، دانت جو ہوتے ہیں۔ ونظف اور وہ صاف کرتا ہے، اسنانہ مفعول بن رہا ہے، دیکھو زبر آ رہا ہے مضاف پہ، اپنے دانت وہ صاف کرتا ہے۔ وَيَغْتَسِلُ طَاهِرٌ اور طاہر غسل کرتا ہے، میں بتا چکا ہوں اغتسل باب افتعال سے آئے گا تو غسل کرنے کے معنی میں ہوگا، اور غسل اگر مجرد آئے گا تو دھونے کے معنی میں آئے گا، تو وَيَغْتَسِلُ طَاهِرٌ فعل فاعل ہے، اور طاہر غسل کرتا ہے، کل یوم روزانہ غسل کرتا ہے، کب؟ فی الصیف گرمی کے موسم میں، صیف گرمی کا موسم کئی بار آ چکا ہے، گرمی کے موسم میں وہ ڈیلی غسل کرتا ہے۔ وَأَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ اکثر من مرہ ایک بار سے زیادہ، اکثر زیادہ ہے نا، اکثر کے معنی زیادہ، اور من مرہ ایک مرتبہ سے، من مرتن ایک مرتبہ سے زیادہ، یہ میں پورا لکھ دیتا ہوں، ایک مرتبہ سے زیادہ۔ وہ اکثر من مرتن اور ایک مرتبہ سے زیادہ غسل کرتا ہے، کب؟ فی اسبوعن ایک ہفتے میں، فی الشتاء سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں ایک ہفتے میں وہ ایک سے زیادہ بار، 2 یا 3 بار نہاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ سردی میں بھی ایک ہی بار جمعہ نہا رہا ہے، بلکہ وہ کئی بار 2 یا 3 بار غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَيَغْتَسِلُ أَكْثَرَ مِن مَرَّةٍ اصل عبارت اس طرح ہے، اور وہ غسل کرتا ہے ایک مرتبہ سے زیادہ ایک ہفتے میں سردی کے موسم میں۔ لذالک اسی لیے، تراہ رآ یرا دیکھنا، ترا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تم دیکھو گے، ہو اس کو، یمرض مرض یمرض بیمار ہونا باب سمع سے، یمرض وہ بیمار ہوتا ہے، قلیلاً بہت کم، اسی لیے تم اس کو دیکھو کہ وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ نَشِيطٌ اور وہ طاقتور بھی ہے، اور کیا ہے؟ چست بھی ہے، نشیط بولتے ہیں چست کو، نشیطٌ چست پھر جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو مستقل نہ آئے گا وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ چست رہے گا۔ اسبوع کی جمع آتی ہے اسابیع، ہفتہ ویک کو بولتے ہیں، جو ویک ہوتا ہے نا ہفتہ۔ وفی فصل طاہر اور طاہر کی کلاس میں، فصل جمع فصول درجہ کلاس، اور طاہر کی کلاس میں، ولد غنی ایک مالدار لڑکا ہے، موصوف صفت ہے، ایک مالدار لڑکا ہے، اسمہ شاہد اس کا نام شاہد ہے، وہ ہوا اور وہ یعنی شاہد، ضد طاہر ضد بولتے ہیں اپوزٹ الٹا ضد، اور وہ طاہر کا الٹا ہے، دیکھو مضاف مضاف الیہ ضد طاہر، طاہر کا الٹا، طاہر کا اپوزٹ ہے، کس چیز میں؟ فی النظافت والنظام صفائی ستھرائی میں اور ترتیب میں، سلیقے میں، نظام سلیقہ سلیقے میں اور جو ہے صفائی میں وہ طاہر کا بالکل الٹا ہے۔ کیسے الٹا ہے؟ فثیابہ غالیۃ تو اس کے کپڑے تو مہنگے ہیں، غالیہ مہنگے، ثوبن کی جمع ثیاب، جمیلۃ خوبصورت بھی ہیں، ولکنہا لیکن وہ کپڑے، فی الغالب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، اکثر و بیشتر،
سمجھ رہے ہو؟ ولیکن لیکن وہ کپڑے فی الغالب زیادہ تر وسخۃن گندے ہیں، دنستن گندے ہیں، وسخہ دنسا میلے اور گندے کے معنی میں آتا ہے، دنسن میلے اور وسخن گندے، تو دنسن وسخن دونوں یوز ہوتے ہیں ایک ساتھ، انہی کو مؤنث یوز کیا، سیابن کی وجہ سے وسخۃن دنستن میلے اور گندے رہتے ہیں، اور ایسی بات نہیں کہ وہ چینج نہیں کرتا کپڑوں کو، وَهُوَ يُغَيِّرُ اور وہ بدلتا ہے، غیر یغیر باب تفعیل سے بدلنا، اور وہ بدلتا ہے ملابسہ، ملبس کی جمع ہے ملابس، کپڑوں کو بولتے ہیں جوڑے کپڑے، ٹھیک ہے، ملبس کی جمع ملابس، اور وہ بدلتا ہے اپنے کپڑے سریعاً جلدی جلدی، سریعاً کے معنی جلدی کے آتے ہیں، اور وہ اپنے کپڑے جلدی جلدی بدلتا ہے، لیکن ولیکنہ لیکن وہ کون، یعنی یہ شاہد، یوسخها وسخ یوسخ باب تفعیل سے گندے کرنے کے معنی میں گندا کرنا، ولیکنہ یوسخ لیکن وہ گندا کر دیتا ہے، ہاں ان کپڑوں کو سریعاً جلدی ان کو گندا بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق ہمارا اتنا ہو گیا، باقی جو تھوڑا سا بچا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔